سیرتیں ماؤں کی وجہ سے ہوتی ہیں، ماؤں کی تربیت کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ہماری ان بچیوں نے قوم کی مائیں بننا ہے، اور ہمیں اس قوم میں ان بچیوں سے توقع ہے کہ ان کی گودوں میں کوئی صلاح الدین ایوبی کا غلام آئے گا، کوئی طارق بن زیاد کا غلام آئے گا، کوئی محمود غزنوی کا غلام آئے گا، کوئی جناب التمش کا غلام آئے گا، کوئی اورنگزیب عالمگیر کا غلام آئے گا، جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے نشاط ثانیہ کا کام کرے گا۔ اور یاد رکھنا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کا وہ واحد اثاثہ ہے جو انسان کو ہر دولت سے، ہر عشرت سے، ہر جاہ و جلال سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ واحد اثاثہ ہے۔ اگر اقبال کہتا ہے بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤ، اقبال کہتا ہے اگر آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تک پہنچ گئے ہو تو بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دی ہماؤ، کہتا ہے پھر تم نے دین سمجھ لیا ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بولابیس، کہتا ہے اگر تم نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں نہیں بسایا تو تیرے اور ابو لہب میں کوئی فرق نہیں ہے، تو کون سے دین کی بات کرتا ہے؟ مختصر بات یہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر نمازیں پڑھنا، اور ذات کو چھوڑ کر روزے رکھنا، اور ذات کو چھوڑ کر حج کرنا، اور ذات کو چھوڑ کر نیکیاں کرنا، صرف دو باتیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب احد والے دن اس دین متین کے لیے، جس دین کے لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو دندان مبارک کو بھی نقصان ہوا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر تلوار اور تیروں سے زخم بھی آئے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر حضرت طلحہ نے 70 زخم اپنے جسم پر کھائے۔ وہ بڑا مشکل دن حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار، تیر اور نیزوں سے حملہ کیا جا رہا تھا، عین اس وقت مسجد نبی میں منافق نماز پڑھ رہے تھے، زور کی نماز پڑھ رہے تھے، عین اس وقت جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کافروں نے حملہ کیا، لیکن عین اس وقت جس وقت حملہ کیا، حضرت شماس بن عثمان حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھوم کر تمام تلوار، تیر، نیزے، بھالے اپنے جسم پر لے رہے تھے۔ حضرت شماس بن عثمان شہید ہو گئے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کا جنازہ ایسے سامنے رکھا۔ جب حضرت شماس بن عثمان کی باری آئی تو میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ شماس بن عثمان کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو مومن ہے، مسلمان ہے، اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شماس بن عثمان نے اپنی نبی کی عزت پر پہرا دے کر جنت میں وہ مقام حاصل کیا ہے کہ نماز جنازہ کو درجات کی بلندی کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ جنت میں اس مقام پر شماس بن عثمان پہنچ گیا ہے کہ جنت میں اب اس سے آگے مقام ہی کوئی نہیں، یہ حضور کی ذات پر پہرا دینے کا ہے۔ اور منافق عین اس وقت میں نماز پڑھ رہے تھے حضور کو چھوڑ کر۔ پھر عبداللہ بن ابی کے لیے حضور نے اپنا کرتا بھی دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، اور میرے اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب اگر آپ اس کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگے نا ہم اس کو بخشیں گے نہیں، کیونکہ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ ہزاراں رنگاں وچ رنگے تھے محمد، کیونکہ اس نے آپ کو چھوڑ کر نماز پڑھی ہے، اس نے آپ کو چھوڑ کر روزے رکھے ہیں، اس نے آپ کو چھوڑ کر ممبر پر کھڑے ہو کر کہا ہے کہ جناب ہم اسلام کے دائی ہیں۔ نہیں، سارا کا سارا ہو بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہماؤ، جنہوں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانا، رب نے کہا کہ ان کے نماز جنازہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، ان کو وہ مقام مل گیا، لیکن جو حضور کو چھوڑ کر نمازیں پڑھتے رہے اللہ نے کہا ان کی بخشش ہی نہیں۔ بس جو حضور کی ذات تک پہنچا وہی اسلام ہے۔ اور اسلام کی ماؤں نے یہ یاد رکھنا، آج یورپ، آج جناب مغرب یہ کہتا ہے وہ آنکھ کے سرمہ میں سے سرمہ افرنگ سے ہے روشن، اقبال کہتا ہے وہ آنکھ کے سرمہ افرنگ سے ہے روشن، پرکار و سخن ساز ہے لیکن نمناک نہیں ہے، دل سوز سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے، اے ذوق تجلی بھی پنہا اس خاک میں، اے غافل تو میرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ اور اقبال کہتا ہے میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک، اقبال کہہ رہے میرے کلام پہ حجت ہے نقطہ لولاک، وہ مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اور یہ آج آگے مغرب کہتا ہے کہ ہم نے عورتوں کو آزادی دینی ہے، عورتوں کو آزادی اسلام دے کر گیا ہے۔ عورتوں کو آزادی کیا دی؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم ترجمان نبی ہم زبان نبی،
जाने शान अदालत में लाखों सलाम। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, और उमर ऐसे आंख भर के सूरज को देखे तो वो बेनूर हो जाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलाल का मंजर हजरत फारूक आज़म ने तमाम अहले मदीना को जमा किया, जमा करके कहा कि मैं देख रहा हूँ कि जनाब तमाम आप लोग इसराफ कर रहे हैं हक महर देने में, शादियों के मौके पर हक महर बड़े बड़े रख रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हक महर की जो तादाद है, जो पैसा है, जो भी मुअय्यन उसको मुअय्यन कर दिया जाए, ना उससे ऊपर कोई दे ना उससे नीचे कोई दे। तो एक खातून मुसलमानों की माँ खड़ी हो गई, उन्हें कहा उमर कौन होता है हमारा हक महर मुअय्यन करने वाला? अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान में हमें सोने और चांदी के ढेर दिए हैं, उमर कौन होता है हमारा हक महर मुअय्यन करने वाला? तो हजरत फारूक आज़म जो इतनी बड़ी शानों के मालिक हैं, ये नहीं कहा कि खातून तू हमारे सामने कैसे बोलती है, कहा अफ्ता उमर इसाबत इमरातुन। उमर ने दूसरी बात की, औरत ने ठीक बात की। ये कहते हुए हजरत फारूक आज़म बैठ गए। इस्लाम तो औरत को इतनी पावर देता है, इस्लाम तो औरत की इतनी ख्याल करता है कि हजरत उम्मे खल्लाद मैदान उहद में अपने बेटे की लाश पर आई, जब देखा कि बेटा शहीद हो गया तो अपने बेटे की लाश पर आई और पूरा पर्दा करके, ऐसे पूरा पर्दा करके, पूरा अपना आप थाम के जब अपने बेटे की लाश पर आई तो लोगों ने कहा कि माई साहबा बेटा फौत हो गया फिर इतना पर्दा करके आई है। तो उन्होंने जो लफ्ज कहे ना वो मुसलमानों की माओ के लिए क़यामत तक मीनार नूर है। कहा मेरे हबीब के गुलामों मैंने बेटा खोया है, शर्म व हया नहीं खोया, मैंने बेटा खोया है, शर्म व हया नहीं खोया। इसलिए हम कहते हैं कि ये उम्मत मार खा रही है, उसकी वजह ये है कि ये याद रखना मर्द बेगैरत एक फर्द बेगैरत, माँ बेगैरत एक जहां बेगैरत। ये याद रखना हमारी माओ की गोदों में सलाहुद्दीन अय्यूबी के गुलामों ने आना है, इन माओ की गोदों में कोई राशिद बिन हास आया है जी, इन माओ की गोदों में कोई मुमताज कादरी आया है, कोई इल्मुद्दीन आया है, इन माओ की गोदों से। और याद रखना जब तक माए ये अफगानिस्तान में आपके सामने है सारा कुछ उन्होंने तबाह कर दिया, उनकी माओ की गोदों की परवरिश ने इस्लाम को दोबारा वहां निशात सानियां दी है, उनकी माओ ने दोबारा उनको रिजाल दिए हैं। 53 ममालिक बनते हैं, 53 ममालिक, ताकत का महवर। और जब कहते थे कि हम आपको पत्थर के दौर में भेज देंगे, ये याद रखना माँ परवरिश करके बेटे को मैदान में भेजती रही है। तो फिर इकबाल कहता है अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। इब्लीस ने सारी मशीनें वहां लाए, वहां तो ऐसे जदीद आलात मिलाए तो दीवार से पार भी दिखा सकते थे, बड़े बड़े जदीद आले। लेकिन याद रखना जब अल्लाह की मदद आती है ना तो अल्लाह कहता है ना 1000 फरिश्तों के साथ, फिर 2000 फरिश्तों के साथ, फिर 4000 फरिश्तों के साथ, फिर फरमाता है अन्नी माकुम, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन फर्क यह है कि इकबाल कहता है मैं तुझको बताता हूँ तकदीर उम्म क्या है, शमशीर सुना अव्वल ताऊ सुनो बाब आखिर। हाँ ये याद रखना मुसलमानों को जब भी निशात सानिया मिलेगी, और आज भी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह ने जितनी कुर्बानियां दी हैं, जितनी बड़ी बड़ी मार्केट बर्बाद किए हैं, उसके पीछे हमारी माओ की कुर्बानियां हैं। मैं इस दफा भी जब अपने बाबा जी के उर्स की आखिरी स्टेज पर खड़ा था तो हाफिज शकील साहब की वालदा, उनके 8 बेटे थे, 8 बेटे 7 बेटे उन्होंने उस वाले भेजे और साथ में पैगाम लिखकर भेजा कि ये मेरे 7 बेटे हैं, अकेला अकेला चाहिए तब भी हुजूर के दिन के लिए हाजिर हैं, अगर इकट्ठे चाहिए तो तब भी हुजूर के दिन। ने अपनी आखिरी वसीयत की थी, आखिरी वसीयत ये की थी भाई जो भी मुझे मिलने आएगा वो रोएगा नहीं। सारे रिश्तेदार मिलने आए, गाजी साहब की भाभियां, भाई, रिश्तेदार, मामू, खाला, फूफियां सारे मिलने आई ना, मिल के चली गई। जब गाजी साहब की वालदा रो पड़ी, माए तो फिर माए होती हैं। गाजी साहब गाजी इल्मुद्दीन की आखिरी मुलाकात में भी हमारी जेल में आपकी वालदा रो पड़ी तो गाजी साहब ने बड़े मुस्कुरा कर अपनी वालदा को कहा कि माँ तू झल्ली है, तू क्यों रोनी है? बड़े बड़े लोगों के पुत्र बुखार चढ़े होना मर गए होने, कोई डूब के मर गए होने, कोई आग में जल के मर गए होने, कोई एक्सीडेंट ना मर गए होने, कोई छत तो गिर के मर गए होने, पता नहीं केड़ी केड़ी हादसा मौत से मर गए होने। लेकिन गाजी तेरा पुत्र गाजी इल्मुद्दीन हुजूर के नाम पे जान दे रहा, क़यामत तक जब मेरा नाम आएगा ना तो लोग उस्मान को सलाम करेंगे जिसने इल्मुद्दीन पैदा किया। आज असली पूरी में है तकरीबन सदी होना 1929 से 1923 शुरू हो गया ना, तकरीबन 6 साल कम 94 साल बाद भी उस्मान को सलाम कर रहे हैं जिसने इल्मुद्दीन पैदा किया। और ये याद रखना लोग कहते ना जनाब इकबाल कहता मेरा जो इश्क रसूल है वो मैंने अपनी माँ की गोद विच मिला।
ہاں اور حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند تے جلوہ گرن ایک عورت پردے میں سوال کرنا ہے، جس طرح پردے میں پیچھے ایک عورت نے سوال کیا، انہوں نے کہا امام صاحب ایک مسئلہ پوچھنا امام احمد بن حنبل کو، اور امام احمد بن حنبل ہو امامن اے علماء بیٹھے امام صاحب کو جس وقت کوڑے لگ رہے سن جناب اونٹ تے بن کے ننگی پیٹھ ہوتے کوڑے لگ رہے سن تے زور دا وقت ہویا، امام صاحب نے اس جلاد کو کہا بھی میں تھلے اتارو میں نماز پڑھنی، جب آپ تھلے اترے نا اس وقت بڑے بڑے وہ جناب مسلے آ گئے، بڑے بڑے جناب اس وقت سرکاری ٹاؤٹ آ گئے، مولوی آ گئے، انہوں نے کہا امام صاحب تمہیں نہیں پتا کہ خون جسم کو بہ جائے تو وضو باقی نہیں رہتا، تے تہاڈا خون بہ رہا تہاڈی نماز کس طرح آئے گی؟ آپ نے جڑا تاریخی جملہ فرمایا جناب عمر نے لگے ہوئے خنجر نہ نماز ادا کی انہوں کی ہو گئی، فرمایا کوفے کی مسجد جناب مولا کائنات کا خون بہ رہے سی انہوں کی ہو گئی، احمد بن حنبل بھی انہوں کے رستے ہوتے چل رہے ہیں، احمد بن حنبل کی بھی ہو جائے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنی مسند سے جلوہ گرن، عورت نے پردے کے پیچھے آواز دی کیا امام صاحب تہاڈے کو مسئلہ پوچھنا، امام صاحب نے فرمایا پوچھو، عورت فرمان لگی ہے بھائی میں ایک پرانے زمانے کی عورتیں چرخہ کردیاں سن سوٹ کردیاں سن چرخے ہوتے، انہوں نے کہا جی میں چرخہ کردیاں اپنی چھت تے بیٹھ کے شام دے وقت تے میں اپنا دیا جلاندیاں اپنے پیسے دا، وہ دیا جلا کے سوٹ کر رہی ہوندیاں، اتنی دیر وچ بادشاہ دی سواری تھلے گلی چوں گزر دی میرے مین روڈ دے اوتوں، انہاں دے اگے گھوڑے ہوندے، انہاں دے جناب خدام سپاہیاں نے مشناں بلند کیتی ہوندیاں، وہ مشناں دی روشنی جدوں بلند ہوندی تے میرے دیے دی روشنی تے حاوی آ جاتی، اس دوران جڑا میں سوٹ کرتی ہوں میرے تے حلال ہے یا حرام ہے؟ احمد بن حنبل امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میں اپنی مسند تے ہل گیا کہ مسئلہ پوچھنے والی کون ہے؟ حضرت امام احمد بن حنبل نے عورت کو کیا کہ مائی صاحبہ تسی اپنا تعارف تک کراؤ تسی کون ہو؟ تے انہوں نے کہا میں بشر حافی دی بہن ہاں، تے امام صاحب نے فرمایا لوگاں واسطے جائز ہو سکتا، دین تہاڈے گھروں آ رہا تہاڈے واسطے جائز نہیں ہو سکتا، اے مسلماناں دی ماواں دی تاریخ ہے، اے مسلماناں دی جناب بیٹیاں دی تاریخ ہے، اور اے مسلماناں دی جناب بچیاں دی تاریخ ہے، اسی یہی تہاڈے کو توقع کرتے ہیں اپنی پوری امت مسلمہ دی ماواں کولو کہ جناب تسی سانو کوئی اپنی گود وچ پال کے محمد بن قاسم دا غلام دیو گے، اور یہ یاد رکھنا بابا جی دے بارے لوگ گلاں کرتے ہیں یہ ساری گلاں ٹھیک ہیں لیکن ماں نو دیکھ کے پتہ لگتا سی بھئی یہ پتر خادم حسین نہیں ہونا چاہیے، ہاں یہ پتر خادم حسین نہیں ہونا چاہیے، جنہاں نے بیعت کردے وقت اپنے پیراں دی بیعت کردے وقت مکھٹ شریف بیعت سن دنیا تو جان لگیاں آخری دنوں سے گفتگو کر دیا سن، انہاں کیا کر کے اپنا پلو چھنڈ کے کر کے کر دیا سن اپنی دوپٹے دا پلو چھنڈ کے، انہاں کہا میرے پیراں نے میرے کو بیعت لیندے وقت ایک گل کیتی سی کہ مائی میں تینوں بیعت تا کر رہا قیامت والے دن حضور دے سامنے مینوں شرمندہ نہ کرنا، تے مائی صاحبہ دنیا تو جان لگے کچھ دن پہلے کہندے سن اپنا پلو چھڈ کے، انہاں کہا میں جا تو دنیا تو رہی ہاں لیکن میرا پیر حضور دے سامنے قیامت والے دن شرمندہ نہیں ہوئے گا، اے اعمال لے کے جا رہی ہیں، ہاں اس واسطے انہاں ماواں دے پتر ہی خادم حسین سی، اگر تسی چاہتے ہو تہاڈی اولاد نیک ہوے تے تہاڈیاں سیرتاں تہاڈے پتراں وچ آنیاں اور تہاڈیاں سیرتاں، اقبال کہندا دل سوچ سے خالی ہے نگاہ پاک نہیں ہے اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے بات نہیں ہے، پھر اسی کیوں جناب تصور کرتے ہیں کہ ساڈیاں اولاداں فرما بردار نہیں ہیں، جے فرما برداری کرنی تو آج خوشی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر دیکھو اولاد کس طرح فرما بردار ہوگی، اس میں عجب کیا ہے کہ تو بے باک نہیں ہے، اور اقبال کہتا کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، کیا صوفی و ملا کو خبر میرے جنوں کی، ان کا تو سرے دامن بھی ابھی چاک نہیں ہے، بجلی ہوں نظر ہے کوہ بیاباں پہ میری، ہاں اپنے بچے کو ساری زندگی یہ نہیں سکھانا بھائی پیسے بہتے کما کے لیاؤ اے کر کے لیاؤ، اور یار دنیا تو راضی کوئی بھی نہیں گیا، اتنے حامان تے قارون بھی راضی نہیں گیا، اتنے نمرود تے شداد بھی راضی نہیں گیا، ساری دنیا دے خزانے لوٹ کے دنیا تو راضی نہیں گیا، اپنے پتروں کو یہ ضرور تربیت کرنا کہ پتر جتنے بھی حق کا بیڑا آگے ہوتے امام حسین کی سنت ادا کرنا، حق سے ڈٹ جانا، باہمیں جو کچھ مرضی ہو جائے جو کچھ مرضی دینا پوے امام حسین کی صف وچ کھڑے ہونا، یزید کی صف وچ کدے کھڑے نہ ہونا، اپنے پتروں کی یہ تربیت کرنی، اور ایک بات کہتا ہے بجلی ہوں نظر ہے کوہ بیاباں پہ میری، میرے شیاں خس و خاشاک نہیں ہے، اقبال کہتا ہے میں جڑا دنیا دا معاملات نا اور دنیا دے جناب سج دھج اور چمک یہ بڑی چمک ہے، لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری کو فرمایا سی اے ابو ذر یہ دنیا بڑی چمکدار ہے، جدد السمینۃ فی بحر عمیق، فرمایا ابو ذر اپنی کشتی نو بڑی دھیان نال اس دنیا دے سمندر چلاوی، اے دنیا دا سمندر ہر ایک نو اپنے اندر غرق کر لیندا، اے بس اللہ تعالیٰ تانوں تے مینوں دنیاوی معاملات اور شیطان دے سارے معاملات کو محفوظ فرماوے، اور انہاں ام المومنین دے اور حضرت سیدہ دے اسوہ حسنہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے ساڈیاں